السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 134 تلکا تلکا مطلب یہ، ویسے تلکا جو ہے یہ دور کا اشارہ ہوتا ہے اور کیونکہ یہ سب امتوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ، لیکن یہاں پر ہم یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی بتاتے ہیں علماء اسکالرس کہ اس وقت یہ لوح محفوظ میں تھا جب یہ نازل ہو رہا تھا، تو دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا، تو اب یہ نازل اس لیے اس طرح کا اشارہ۔ اور دوسرے کچھ اسکالر یہ بتاتے ہیں کہ جو بات میں شدت پیدا کرنی ہو تو اہل عرب بھی اس طرح کے اشارے یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے، دور کے قریب کے، قریب کی جگہ دور کے، دور کی جگہ قریب کے، جب بات میں شدت پیدا کرنی ہو۔ بہرحال یہ جو ہے فیمیل کے لیے آتا ہے، جیسے ایک ہوتا ہے نا ذالکا، ہم پڑھتے ہیں ذالکل کتابو، ذالکل کتابو پڑھتے ہیں نا، کتاب کیونکہ کیا ہے، کتاب میل ہے تو اس لیے اس کے آگے ذالکا کا اشارہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہمیں دور کے اشارے کے لیے کسی فیمیل کے آگے اشارہ لگانا ہو تو ہم تلکا لگاتے ہیں، تلکا فیمیل کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو امت ہے، امت عربی میں فیمیل ہے اور اس کی پہچان کیا ہے، آخر میں یہ جو گول تارا ہے یہ اس کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، فیمیل کی پہچان۔ زیادہ تر قرآن میں جو جب آخر میں آپ کو گول تا ملے گی، تائے مربوطہ ملے گی، تو وہ ورڈ کیا ہوگا، وہ فیمیل ہوگا، اس لیے یہاں پر تلکا کا اشارہ آیا، یعنی وہ امت، ٹھیک ہے۔ اور جگہ جگہ آپ کو قرآن میں ملے گا یہ امت، تو یہ امت یعنی وہ امت، قد، امت کس کو کہتے ہیں، کس سے بنا ہے امت، الف میم، میم سے بنا ہے امت۔ اس کے کئی معنی نکلتے ہیں، عام طور پر زیادہ تر 4 معنوں میں یوز ہوتا ہے، اور اس کا روٹ لیٹرز کیا ہے، الف میم میم، یعنی سے، کس کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، اسی سے ماں نکلا ہے، اور اسی سے کیا آتا ہے، امام، اور اسی سے آتا ہے امت، ٹھیک ہے۔ امام کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، امت کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا آتا ہے قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، اور کیا آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام بیسیکلی ایک امت کی طرح تھے، ایک امت تھے بیسیکلی وہ۔ گروہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اگر گروہ کے لیے یہ لفظ، یعنی گروپ کے لیے، گروہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اشارہ کس کی طرف ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ کیا ہیں، یہ ایک امت ہے، یعنی ایک گروہ ہے یہ۔ اور یہ جو ورڈ ہے کبھی کبھی وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا نا، وَدَّعَرَكَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک وقت کے بعد اس کو یاد آیا، ہے نا، یوسف علیہ السلام کے قصے میں، تو امت یوز ہوا ہے ٹائم کے لیے، تو یہ ٹائم کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور یہ طریقے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ امت کے لیے یوز ہوتا ہے، دوسرا گروہ کے لیے، اور تیسرا وقت کے لیے، اور فورتھ طریقے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے تو ملت بھی آتا ہے، جیسے اگلی آیت میں آئے گا ملت، گروہ کے لیے، گروپ کے لیے ملت بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ امت ایک ایسی امت جس کا کوئی گول ہو، جس کا کوئی ادیشیہ ہو یا کوئی گول ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایک جس کو کام پورا کرنا ہو، مشن پورا کرنا ہو، تو تلکا امتن، یہ امت تھی، قد مطلب در حقیقت، خلط، وہ گزر گئی، خلط کس سے بنا ہے، خلط بنا ہے خا لام الف، خلا یخلو، بیسیکلی خالی جگہ نہیں، یہ خا لام واو سے بنا ہے، خا لام واو سے بنا ہے، خلو، خلا یخلو سے، ٹھیک ہے۔ اور خلا یخلو فعل ماضی آتا ہے، خلا فعل مضارع، یخلو یہ فعل ماضی ہے، آخر میں تا ہے اور تا کے اوپر جزم، فیمیل کا صیغہ ہے یہ، فیمیل کے لیے آتا ہے نا، آپ کو الحمدللہ اس کی پہچان ہو گئی ہوگی، جب تا پہ جزم آتا ہے تو یعنی فیمیل کے لیے کہ وہ گزر گئی، کیونکہ یہ امت فیمیل ہے، فیمیل کی طرف، اس لیے اب یہاں پر دیکھیں تل کا بھی فیمیل کے لیے آیا، اور خلط بھی فعل ماضی ہے اور فیمیل کی طرف اشارہ ہے، تو تل کا امتن،
یہ امت تھی در حقیقت گزر گئی. اور خلا بیسیکلی خالی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی بلڈنگ، کوئی مکان وغیرہ نہ ہو، کوئی عمارت نہ ہو، ہے نا. اور خلو کا لفظ جو ہے وہ زمانے اور مکان، یعنی زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ زمانہ جو ہوتا ہے نا وہ ماضی ہوتا ہے. زمانے میں گزرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. یعنی اگر ایک زمانہ ہے تو زمانہ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ گزرتا ہے. کوئی ٹھہرتا ہے؟ نہیں ٹھہرتا نا. اس میں گزرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. اس لیے جو اہل لغت ہیں وہ اس کو کیا لیتے ہیں؟ خلط اسی سے آیا ہے کہ وہ یعنی گزرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ زمانے کا مفہوم ہوتا ہے، اس میں زمان اور مکان دونوں ہوتے ہیں، تو وہ زمانہ گزر جاتا ہے، اس لیے خلط کا لفظ گزرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سمپل آپ یاد رکھیں اس کو کہ گزرنا. تو تلکا امتن، یہ وہ امت تھی یا یہ امت تھی قد خلط، در حقیقت وہ گزر گئی، which has passed away، کہ وہ گزر گئی. لہا، اس کے لیے تھا جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ، وا مطلب اور، یہ لام پلس کم سے بنائے، تو وَلَكُمْ اور تمہارے لیے تھا، ما جو کسب، اور تمہارے لیے ہے ما جو کسب تم نے کمایا. کسب تم، کسبا یکسبو، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں ماضی آ رہے ہیں. کسبا یکسبو، تو کسبا جو ہے یہ فیمیل کا صیغہ ہے، کسبت، اور یہ کسب تم یہ سب کے لیے آ رہا ہے. تم یعنی یو، تم سب نے کمایا. ٹھیک ہے، یہاں پر فیمیل کا صیغہ کیوں آیا؟ کیونکہ امت کی بات ہو رہی ہے، امت گزر گئی، اس کے لیے تھا جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم، جو تم نے کمایا. ولا، اور نہیں، تسألون، تم سب سے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے تسألون؟ کسی کو یاد آیا کیا ہے یہ تسألون؟ اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا. And you will not be asked about what they used to do. تو سألا سے بنا ہے یہ، سألا یسألو، یہ مجہول ہے. کون سا مجہول ہے؟ یہ مضارع مجہول ہے. پہچان کیا ہے اس کی؟ شروع میں پیش، آخر سے پہلے زبر، یا آخری سے پہلے ہے نا. کیسے آخری سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ یہ یسألو ہوتا ہے، یسألو. تو دیکھیں آخری سے پہلے ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یسألون، تسألون، اور نہیں تم سب سے سوال کیا جائے گا. اما، ان پلس ما سے، اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ، کانا یکونو سے بنائے. ٹھیک ہے، یکونو سے، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی، تھے وہ، یعملون عمل کرتے، عین میم لام روٹ لیٹرز ہیں، امیلا یعملو فعل مضارع ہے. یہ مضارع کی پہچان کیا ہے؟ شروع میں یا، آخری میں واو نون. ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے. تو کیا ہے یہ؟ تل کا امتن، یہ امت تھی، قد خلط در حقیقت گزر گئی، لہا اس کے لیے تھا، ما جو کسبت اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسبتم تم نے کمایا، ولا اور نہیں، تسألون تم سے سوال کیا جائے گا، اما اس کے بارے میں جو کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے. آیت نمبر 135 وقالو اور ان سب نے کہا. آگے انہی کی بات کو کنٹینیو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے کیا بتا رہے تھے کہ یہ امت تھی جو گزر گئی، تمہارے لیے جو انہوں نے کمایا ان کے لیے تھا، وہ کما چکے، اب تمہارے لیے ہے، اب تمہیں کمانا ہے، تمہیں ٹرائی کرنا ہے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو انہوں نے عمل کیے، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. اب پھر اللہ تعالیٰ ان کی بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا باتیں بولی، کیسے کیسے انہوں نے بولا. وقالو، وا مطلب اور، قالو ان سب نے کہا، قالا یقولو قل سے، ان سب نے کہا. قاف واو لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. کن سب نے کہا؟ یہودیوں نے اور نصرانیوں یعنی عیسائیوں نے. کیا کہا؟ کونو ہو جاؤ، کاف واو نون سے بنا ہے یہ، کونو. اور ان سب نے کہا کونو ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے. یہ کیسے بنا ہے فعل امر؟ تو یہ کانا یکونو سے، یکونو. ٹھیک ہے، یا کو ڈراپ کر دیا، کیا بچا؟ کون. اور پھر یہ واو کیا ہے؟ حرف علت، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اب کیا ہو گیا؟ کن. کن مطلب ہو جا. لیکن جب پلورل میں کیونکہ واو الف لگانا ہوتا ہے، اس لیے دونوں پہلا والا واو بھی آ جاتا ہے. تو کونو
ہو جاؤ، یہ کیا ہے؟ فعل امر اور امر جمع اور آخری میں واو الف ہے. ہو جاؤ ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو تم سب ہدایت پا جاؤ گے، یو ول بی گائیڈڈ. ٹھیک ہے، تو اہتدا یہتدی سے بنا ہے یہ، اہتدا اس اور یہتدی. ٹھیک ہے، اسی طرح آتا ہے یہتدی، ہا دال یا اس کا روٹ لیٹرز آتے ہیں. تو تہتدو یہ فعل مضارع ہے، تا آ گیا نا اس کی پہچان، تو شروع میں تا آ گیا اور آخر میں نا نون ڈراپ ہے. تہتدونا تھا یہ تہتدونا تھا، ایسے سمجھ لیں تہتدونا. اب ڈراپ کیوں ہوا؟ ایڈوانس گرامر والے سن لیں، کیونکہ یہ فعل امر کا جواب آ رہا ہے. یہاں پر فعل امر آ رہا ہے نا، اس کے جواب میں نون ڈراپ ہو گیا، اس سے پتا چلا ہے کہ یہ فعل امر کے جواب میں ہے. تو تہتدو تم سب ہدایت پا جاؤ گے ہے کیا؟ یہ فعل مضارع. وقالو اور ان سب نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو تم سب ہدایت پا جاؤ گے. قل، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے، بل کے، بل مطلب بل کے، ملتا ملت کسے کہتے ہیں؟ ملت طریقے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں ملت؟ ایک طریقے کو ملت کہا جاتا ہے. اور ملت جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے. یہ جو ہے امت سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم امت پڑھ چکے ہیں، لیکن ملت میں کیا ہے؟ ملت جو ہے نا، اس میں افینٹی یعنی تعلق، لو، ٹھیک ہے، محبت، پیار، یہ سب اس میں ملتا ہے ملت میں. تو ملت یعنی طریقہ، بلکہ ملت یعنی طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفن جو حنیف تھے، یکسو تھے. حنیف ہا نون فا سے بنا ہے. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں جو حنفا، اور اس کا اپوزٹ آتا ہے جنفا، یعنی حنفا مطلب ایک طرف ہونے والا، یعنی سارے راستوں کو چھوڑ کر صرف ایک راستے کو پکڑنے والا، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے راستے کو پکڑنے والا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوا ہے کہ وہ حنیف ہیں، یعنی جنہوں نے سارے طریقے چھوڑ دیے، جنہوں نے ماں باپ کے طریقے کو چھوڑ دیا، قوم کے طریقے کو چھوڑ دیا، سوسائٹی کو پیچھے چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر صرف انہوں نے ایک طریقہ چوز کیا، ایک طریقہ اختیار کیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا اللہ تعالیٰ کا طریقہ. ٹھیک ہے، تو حنیف آپ کو بار بار سننے کو ملے گا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ حنیف تھے، یعنی سارے طریقے کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک جگہ فوکس رکھتے تھے. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک جگہ فوکس رکھے، یعنی کہ اپنا فوکس بھول جائے، ایک جگہ فوکس رکھے، ایک راستے پر چلے. وما کانا، وا مطلب اور، ما کانا نہیں تھے وہ، کانا یکون کن سے، من المشرکین مشرکین میں سے، اشرکا یشرکو مشرک، مشرکین، مشرک کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، فاعل جمع، مشرکین میں سے نہیں تھے. وقالو اور ان سب نے کہا، کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو ہدایت پا جاؤ گے. قل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی ہے نا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، حنیفہ جو حنیف تھے، یعنی بیسیکلی کیا کہا جا رہا ہے؟ بلکہ ہم تو کس پر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، اور وہ کون تھے؟ حنیف. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے، یعنی انہوں نے ذرا بھی شرک نہیں کیا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے رسول اللہ نے بھی جو ہے کبھی شرک تو دور کی بات، ان کے ہاتھوں نے کبھی کسی بت کو چھوا بھی نہیں، ان کے ہاتھوں نے کبھی کسی بت کو ٹچ بھی نہیں کرا. اور ایون جب مکہ فتح کے دوران، جب مکہ فتح ہو گئی تھی، تو جو بتوں کو گرایا جا رہا تھا، تو اپنی تلواروں سے تب بھی ہاتھ نہیں لگایا رسول اللہ نے. اور جب پہلے اہل عرب جو تھے وہ بہت زیادہ لات منات یا عزا کی قسم کھایا کرتے تھے. رسول اللہ نے دور جاہلیت میں بھی کبھی بھی، بچپن سے بڑے ہونے تک، جب تک کہ نبوت نہیں مل گئی، کبھی ان میں سے کسی کی قسم بھی نہیں کھائی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے حفاظت سے رکھ رکھا تھا، اتنا زیادہ وہ ان کو بچا کے رکھ رکھا تھا. سبحان اللہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.